الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق آمنت بالله صدق الله العظيم. برادران محترم، یہ جو آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کتاب حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی اس کتاب میں احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالی نے عقائد کو بیان کیا، اخلاق کو بیان کیا، معاشرت کو بیان کیا، معاملات کو بیان کیا، اور سب سے زیادہ عبادات کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے 5 ابواب کی ساری باتوں کو اس کتاب میں تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اس کتاب میں دین اسلام کی کے فرائض بھی بیان ہوئے ہیں، اور واجبات، سنن اور مستحبات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بھی بیان کیے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصوں کو بھی بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف دعوت دینے کی تلقین بھی اس میں نازل فرمائی ہے، اور اسی طرح سے شرک سے بچنے کی تعلیم بھی اس قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو صحیح رہنمائی کے لیے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں وہ خطوط کھینچ کر کے بتائے ہیں۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے دنیا میں ہر طرف تاریکی تھی، جب یہ کتاب نازل ہوئی تو دنیا میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس کتاب کو اللہ نے نور ارشاد فرمایا ہے، اور یہ نور رب العالمین کی وحی ہے، جس رب العالمین کی وحی کے ذریعے تاریک دنیا روشن ہو گئی،
کتاب اللہ کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کی حالت نہایت ہی خراب تھی. ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر کے اور غیر اللہ کے پیچھے پڑ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل فرما دینے کے بعد ایک راستہ انسان کی ہدایت کے لیے متعین کر دیا، جس راستے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور نماز کی ہر رکعت میں انسان تلاوت کرتا ہے مسلمان تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، سیدھے راستے کو. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک جب خطہ عرب میں نازل ہوا تو اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تو وہ لوگ کہتے کہ ہم تو وہ زبان جانتے نہیں ہیں، ہم تو عربی زبان جانتے ہیں، تو ہمیں تو عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنی چاہیے، ہم عربی میں ہی سمجھ سکتے ہیں رب العالمین کے احکام کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ایسے ہی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے حکم یعنی احکامات بیان کرنے والی، حاکمن کے معنی میں کہ یہ کتاب گویا کہ حاکم ہے، فیصلہ کرنے والی ہے، اور احکامات کے جتنے گوشے زندگی کے ہیں اور دنیا کے ہیں ساری کائنات کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں بھر دیا. عربین کے معنی بلغت العرب، عرب کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ کسی عربی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں، یا یہ کہ وہ ایک عذر بنا لیں اور عذر یہ ہو کہ اگر ہماری زبان میں ہوتی تو ہم مانتے، ہماری زبان میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حل کر دیا کہ انہی کی زبان میں نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اشارہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور عربی زبان میں ہے. اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل، وہ ساری کتابیں عبرانی اور سریانی زبانوں میں تھیں. اس لیے ان کتابوں زبان الگ تھی، لیکن زبان کے الگ ہونے کے باوجود اصولی لحاظ سے ان پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین حق کو بیان کیا تھا اور اس آخری کتاب میں بھی اللہ نے دین حق کو بیان کیا ہے. تو پچھلی کتابوں کو تو لوگوں نے خراب کر لیا، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آخری کتاب ایسی نازل ہو کہ جس میں کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین کے معنی اصول یعنی توحید اور رسالت اور آخرت، یہ عقیدے کے اصول ہیں بنیادی کہ 3 عقیدے ہیں. یہ 3 عقیدوں میں سے کوئی آدمی ایک عقیدے کو نہیں مانے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، رسالت یعنی سارے انبیاء کی نبوت کے اقرار کرنے کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور آخری رسول ماننا، اور آخرت یعنی قیامت کو ماننا اور قیامت کے جو مراحل اور قیامت کی جو چیزیں ہیں ان سب کو، جنت اور جہنم کو سب کو ماننا. اگر یہ سب چیز انسان مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو
بتانا یہ ہے کہ دین کی بات یعنی عقیدے کی بات اور اصول کی بات تو سارے ادیان میں، یعنی یوں کہنا چاہیے سارے آسمانی دینوں میں جو پیغمبروں کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، سب میں ایک تھے۔ ہر نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور ہر نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو مانو، اور ہر نبی نے کہا کہ اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی جس دنیا کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی کی یہ بنیادی تعلیم ایک ہی رہی ہمیشہ۔ البتہ زمانے کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام الگ الگ دیے کہ جس امت کے مزاج میں سختی تھی اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات دیے، اور جس امت کے مزاج میں نرمی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نرمی عطا فرمائی اور نرم احکام عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ نماز مسجد میں جا کر کے پڑھو، مسجد کے علاوہ اگر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کو آسان کر دیا کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، جُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ ہم جہاں پڑھیں نماز وہاں ہمارے لیے نماز ہو جائے گی۔ ہمارے لیے یہ بھی سہولت ہے کہ زمین کو اللہ نے طہور بنایا ہے۔ طہور کے معنی مطہر، پاک کرنے والی، یعنی گویا کہ اگر کسی ایسی جگہ میں ہم ٹھہر گئے جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے اور پانی نہیں مل سکتا ہے تو زمین پر تیمم کر کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطہر بنایا، یعنی پاک کرنے والی بنا دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی زمین کی مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب، مجھے روب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے کہ دور دور بیٹھے ہوئے قیصر و کسریٰ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کے تھرا جاتے تھے، اور میدان کارزار میں، میدان جہاد میں غیر مسلمین کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ عنایت فرما دیا تھا، یہ حضور کو خصوصی انعام تھا۔ اس امت میں احکام آسان ہیں۔ پچھلی ہم تو اپنے مال کے 40ویں حصے کی زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں غالباً اپنے مال کی 1/4 حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری تھا۔ 4 روپے میں سے 1 روپیہ دینا ضروری تھا، اور ہم 40 روپے میں سے 1 روپیہ دیتے ہیں۔ پہلے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں ہی بھی کہ اگر جسم کے کسی حصے میں نجاست لگ جاتی ہے تو اس حصے کو، اس جسم کے حصے کو کھرچ دینا ضروری تھا، لیکن ہمارے لیے ہے کہ اگر نجاست لگ گئی ہے تو پانی سے ہم دھل دیتے ہیں اور پاکی کا حکم ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے سخت احکام دیے تھے، ان کی طاقتیں بھی سخت تھیں اور ان کا مزاج بھی سخت تھا، وہ بہت زیادہ ٹیڑھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احکامات بھی سخت دیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ آپ نے امت کے لیے آسانی ہی آسانی پیدا فرمائی۔ آپ نے فرمایا یسرا ولا تنسوا ولا تعسرا، کہ حضرت 2 صحابی جا رہے تھے تو ان کو حکم دیا کہ احکام بیان کرنے میں آسانی کا معاملہ کرو، مشکل کا معاملہ نہ بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الدین یسر، کہ دین آسان ہے، یعنی دین اسلام کے احکامات آسان ہیں۔ تو
تو پچھلی امتوں میں بھی احکامات تھے اور اس امت میں بھی احکامات ہیں، لیکن پچھلی امتوں کے بہت سارے احکامات منسوخ ہو گئے اور اس امت میں یعنی ہم لوگوں کو وہ احکامات نہیں ملے۔ یہ جزوی احکامات ہیں، کلی احکام میں سب ایک ہیں، یعنی سارے نبی نے توحید کی دعوت دی، سارے نبی نے رسالت کی دعوت دی، سارے نبی نے آخرت کی دعوت دی اور جنت کی ترغیب دی اور جہنم سے ڈرایا، لیکن جزوی احکام میں، چھوٹے چھوٹے احکام میں سب کے سارے پیغمبروں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امت میں بھی روزہ تھا، مگر یہ 1 مہینہ جیسے ہمارا روزہ ہے ایسا روزہ نہیں تھا، ان کے یہاں روزے کی تعداد کچھ اور تھی، وہ تعداد مجھے یاد نہیں ہے۔ نماز کی تعداد ان کے یہاں صرف 3 تھی اور ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ جب حضور تشریف لا رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ہی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیے اور آپ آسانی طلب کیجئے اللہ سے، کیونکہ میری امت پر تو 3 ہی نمازیں فرض تھیں، اس کے باوجود وہ صحیح سے نہیں ادا کرتی تھی، تو آپ کی امت پر اگر 50 نمازیں فرض ہو جائیں گی تو وہ کیسے ادا کریں گی؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 5 نماز گھٹ گئی، 45 نماز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، اس طرح سے 5 نمازیں بچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور بھی جائیے آپ اللہ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بار بار تحفہ کو واپس کرتے ہوئے اور جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جائیے، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میں 50 وقت کی نماز کے پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خدشہ ہوا کہ 5 نماز گھٹ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جاؤں میں تو یہ جو 5 نمازوں کا تحفہ ہے یہ تحفہ بھی ختم ہو جائے تو میری امت کس چیز سے رب العالمین کا قرب حاصل کرے گی اور میری امت ترقی کس طرح سے حاصل کرے گی؟ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تو خیر امت کے لحاظ سے ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہونے چاہیے۔ تو سب سے اچھا عمل جو ہے انسان کا وہ اللہ کے دربار میں سر نیاز کو خم کرنا ہے، یعنی نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے تو چاہیے کہ 5 نمازوں کو نہایت ہی پابندی کے ساتھ اور نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ہم ادا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ ہے اور اس تحفے کو ہم قدردانی کے ساتھ کھانے رہیں۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہمیں کوئی تحفہ دے اور وہ تحفہ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں اور لے کر کے پھینک دوں ان کے سامنے اور وہ دیکھ رہے ہوں تو کیا وزیر اعظم کو تکلیف نہیں ہوگی اور غصہ نہیں آئے گا اور سزا نہیں دیں گے؟ ضرور سزا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ اور مالک الملوک ہیں، رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ ان کی نگاہوں کے سامنے اگر ہم پھینک دیتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں جزوی احکام اور فروعی احکام تو الگ الگ تھے، لیکن اصولی احکام اور عقیدے کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایک تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی امتوں میں کتابیں نازل کی، ایسے ہی ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا حکم بنا کر، یعنی اس کے اندر احکامات ہیں اور عربی زبان میں ہم نے نازل کیا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی بہت خطرناک قسم کی دھمکی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی بات اللہ تبارک و تعالی لکھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ اگر اس کو سمجھیے تو کلیجہ کانپ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہتے ہیں بادل خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جو سب سے اونچی ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشوں کی اتباع کر لی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود ہیں اور یہ نصارہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کی خواہشوں کی آپ نے اتباع کر لی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یعنی وحی آ گئی اور کتاب اللہ ہم نے آپ کو دے دیا، یقینی بات ہم نے آپ کو دے دی ہے، تو سن لیجئے ما لک من اللہ من ولی ولا واق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ دراصل حضور کے لیے تو ظاہری طور پر ہے لیکن باطن میں امت کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے محمد کی امت، اے امت محمدیہ، تم نے اگر یہود و نصارہ کی اتباع کی تمہاری پھر خیریت نہیں رہے گی، اگر تم نے مشرکین اور دہریوں کی اتباع کی تو یقیناً تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ان کی خواہشوں کی آپ اتباع کریں گے۔ یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہود اور نصارہ کے پاس بھی تو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، تو ان کی خواہشوں کی اتباع کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے مذہب کو اپنے خواہش کے مطابق بدل لیا ہے، لہذا یہود اور نصارہ کے مذہب کو ماننا، یہود اور نصارہ کے مذہب کی اتباع کرنا یا وہ یہود اور نصارہ کے مذہب کی تائید کرنا، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ خواہش نفس کی تائید کرنا، کہ جس طرح سے خواہش نفس کی تائید کرنا ناجائز ہے، اسی طرح سے یہود و نصارہ کے مذہب کی تائید کرنا اور مشرکین کے مذہب کی تائید کرنا ناجائز ہے۔ اپنے لباس میں بھی یہود اور نصارہ کی نقل نہیں ہونی چاہیے اور اپنی زبان میں بھی یہود و نصارہ کی نقل نہیں ہونی چاہیے، اپنے کردار میں بھی، اپنے شب و روز میں بھی یہود و نصارہ کی نقل نہیں ہونی چاہیے۔ بھائیو، آج غور کیجئے اپنے معاشرے میں اور دیکھیے کہ آج یہود کی نقل کتنی کر رہے ہیں لوگ، نصارہ کی نقل کتنے لوگ کر رہے ہیں کہ آج ہر طرح سے مسلمان معلوم ہو رہا ہے کہ وہ انگریز ہو گیا ہے، اور انگریز کون ہے؟ یہی تو یہود ہیں اور یہی نصارہ ہیں کہ ہر چیز میں انگریزوں جیسا عمل ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ جب نبی کو کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی اتباع کی تو آپ کی خیر نہیں، تو ہم اور آپ کہاں ہیں کہ یہود و نصارہ کی اتباع کر کے اور انگریزوں کے پیچھے چل کر کے ہم ہدایت پا جائیں؟ ہرگز ہدایت کا راستہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا راستہ تو صرف سنت نبوی کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحتوں کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو سن لو کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی کے علاوہ اگر کوئی آدمی بہترین نمونہ تلاشتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اس کو کہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے۔
اگر صحیح راستہ ملے گا تو حضور کی زندگی میں صراط مستقیم چاہتے ہو تو حضور کی زندگی میں آرام و سکون کی زندگی چاہتے ہو تو حضور کی زندگی میں ہے، اپنے معاشرت میں سکون و آرام سے رہنا چاہتے ہو تو حضور کی زندگی کو دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو صبح سے شام تک اپناؤ، اپنے میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، اور بیٹی ماں کے ساتھ اور ماں بیٹی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے، بڑے چھوٹے کے ساتھ اور چھوٹا بڑے کے ساتھ کیا سلوک کرے، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاشنے سے سب مل جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی زندگی کی اتباع ہی اور قرآن پاک کی اتباع ہی اور وحی الہی کی اتباع ہی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیروں کی اتباع سے محفوظ رکھے اور دین حق کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، کہ اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہے اور شریعت عطا فرما دی ہے، تو سن لیجئے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا خدا کے مقابلے میں، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے۔ کہنا تو آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے۔ کہنے کے لیے تو انسان کچھ بھی کہہ لے، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو پیر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بھائیوں، کامیابی صرف ایمان میں ہے، صرف اسلام میں ہے، صرف شریعت میں ہے۔ اگر کوئی آدمی کامیابی کسی اور راستے میں تلاشتا ہے تو وہ آدمی اپنی اصلاح کرا لے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کسی طرف جانا ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ یہود اور نصارہ کی اتباع کریں گے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتباع کرتے کرتے ان کے مذہب کو بھی ماننا پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہے کہ یہ یہود ہیں اور یہ نصارہ ہیں، یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ان کے دین کی اتباع نہ تم کر لو۔ فرمایا رب العالمین نے اپنے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا لن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کر لو، یعنی وہ اسی پر راضی ہوں گے آخر میں کہ سب یہودی ہو جاؤ اور سب نصرانی ہو جاؤ، سارے عیسائی ہو جاؤ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر میں بھی چرچ بنا ہوا ہے اور آپ کے یہاں بھی عیسائی ہیں، اور وہ غیر مسلموں کو تو زیادہ اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں پیسے دے کر کے، اور بہت سارے مسلمانوں پر بھی وہ لالچ کی نگاہ سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے اسکول ہیں وہ اپنے اسکولوں میں ان کو پڑھا کر کے چاہتے ہیں کہ وہ عیسائی بنا لیں۔ وہ عیسائیوں نے پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے اپنا جال، اسکولوں کی شکل میں اور چرچ کی شکل میں، اور پیسے لے کر کے ان کے نمائندے پھرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے ماننے والے دنیا بھر میں زیادہ ہو جائیں۔ یہ جو نصارہ ہیں جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، عیسائی مشنریوں نے پہلے بھی مسلمانوں کو خراب کیا اور ہندوستان سے انہوں نے اپنا فائدہ حاصل کیا، اور ہندوستانیوں سے انہوں نے غداری کی، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عیسائی مشنری اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں وہ جا کر کے ایمان کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے بچے السلام علیکم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بچے اسلامی
طور پر جو طور طریقے سکھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہوتا, انہیں کھانا کھانے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہوتا, اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی بول رہا ہے. بھائیو, اگر بچہ عربی بولے اور خوش ہو تو اس میں تو ثواب بھی ہوگا کہ عربی قرآن کی زبان ہے اور ہمارے نبی کی زبان ہے. اگر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی بولتا ہے تو بتائیے کون سے نبی پر انگریزی نازل ہوئی اور کون سی کتاب انگریزی میں نازل ہوئی, اور انگریزی میں کون سی سنتیں کون سے نبی لے کر کے آئے؟ کیا کوئی حوالہ ملے گا؟ نہیں مل سکتا ہے. اگر ہماری کامیابی ہے تو ہمارے دین میں ہے اور عربی میں کامیابی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر مولوی ہو جاتا ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے ہیں اور ہم فخر نہیں کرتے ہیں, اور ہمارا بچہ اگر گریجویٹ ہو جاتا ہے, انگریزی پڑھ کر کے کچھ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے, تو ہم بہت زیادہ اپنا سر اونچا کرنے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یوں پڑھا ہوا ہے. بھائیو, یہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے. فخر کرنے کی بات یہ ہے صرف کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے مذہب پر ہیں. یہ ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے, دوسری اور کوئی چیز کامیابی کی نہیں ہے. کوئی کامیابی تلاش رہا ہے یا سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, تو وہ غلط سمجھ رہا ہے. خلاصے کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے. آج تلاوتیں بہت کم ہو گئی ہیں. آپ اور ہم اپنے محلوں کا جائزہ لیں کہ پہلے خواتین بھی تلاوت کیا کرتی تھی ہر گھر میں, اور مرد حضرات بھی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے, اور بچے بھی تلاوت کرتے تھے. لوگ مسجد میں آتے تھے فجر کی نماز کے بعد تو قرآن لے کر کے گوشے میں بیٹھ جاتے تھے. آج مسجدوں میں قرآن پاک کی کمی نہیں ہے. پہلے تو کمی تھی قرآن پاک کی, لیکن اب قرآن پاک کی کمی نہیں ہے, لیکن تلاوت کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے. نماز پڑھ کر کے ایسے جلدی بھاگتے ہیں کہ جیسے مسجد میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہو, مزہ کہیں اور رکھا ہوا ہے. اگر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں گے تو جیسے کہ ان کو گناہ ہو جائے گا. نہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ کرنا ضروری ہے. فجر ہی کی نماز نہیں, ویسے بھی نمازوں میں آ کر کے ہاتھ میں قرآن لے کر کے تلاوت شروع کر دینی چاہیے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ عرب میں آج بھی لوگ قرآن کی تلاوت بہت کرتے ہیں. آتے ہیں 5 منٹ بھی باقی رہا, سیدھے قرآن پاک لے لیا اور لے کے تلاوت کرنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں صرف اگلی صف والے اگر ایک آدھ دو آدمی کے ہاتھ میں قرآن ہو تو ہو, ورنہ تو پیچھے کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوتا. کہیں گے کہ ارے وہ پیچھے پڑھ رہا ہے, سامنے والے کی پشت پڑھ رہی ہے. ارے سامنے والے کی پشت پڑھ رہی ہے تو اس جگہ نہ پڑھو, تھوڑا سا 2 آدمی بیٹھے ہوئے تو بیچ میں لے کر کے پڑھ لو, تو وہاں کہاں پشت پڑھ رہی ہے. یا یہ کہ قرآن پاک اگر کسی آدمی کی پشت ہے تو تم ادھر گھوم کر کے پڑھنا شروع کر دو, تو کسی کی پشت نہیں پڑے گی, اور قرآن پاک کا ادب احترام بھی باقی رہے گا اور قرآن کی تلاوت بھی باقی رہے گی. آج مسجدوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کم ہو گئی ہے, گھروں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کم ہو گئی ہے. بچہ اگر قرآن نہیں پڑھتا ہے تب بھی ہم خوش ہو جاتے ہیں, خوش رہتے ہیں. یہ خوش رہنے کی چیز نہیں ہے. بچے کو تو قرآن پاک پڑھانا ضروری ہے, اور قرآن پاک صرف ناظرہ نہیں, قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ رب العالمین نے عربی زبان میں ہم سے کیا ارشاد فرمایا ہے. ہماری زبان عربی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم اگر ترجمہ پڑھنا چاہیں تو ہر زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ملتا ہے, اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں بڑے فائدے ہیں. رب العالمین کی باتیں ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے, عمل کرنے کا موقع ملے گا, جذبہ پیدا ہوگا, اور سب سے زیادہ قرآن پاک کے جو الفاظ میں روحانیت ہے وہ روحانیت ہمیں نصیب ہوگی. آج جو بے برکتی ہماری زندگیوں میں ہے, مسلمانوں کی زندگیوں میں ہے, وہ قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے, قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑنے کی وجہ سے. بھائیو, صرف کہنے سے اور سننے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سارے حضرات کم سے کم یہ عہد کر لیجئے کہ روزانہ 1 صفحہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, کم سے کم روزانہ 2 صفحے کی تلاوت کروں گا کم سے کم. اگر یہ طے کر لیجئے کہ ہماری صبح ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے تو کامیابی ضرور نصیب ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.